آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کس نے ہاں کیا تھا ہاں ایسا؟ ہاں 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 سب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کے لیے شاید یہ آخری موقع ہو. غدار کون ہے مصطفیٰ کمال صاحب بتائیں؟ کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی، چاہے ایم کیو ایم ہی حکومت کیوں نہ بنا رہی ہے. آڈیوز لیک ہو رہی ہیں آپ کی بھی، اور یہ اب جعلی مینڈیٹ والی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا بیچ میں مسٹری ہے؟ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو یہ سوال پوچھتے ہوئے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایل وائی ٹی. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بڑا ہی اہم دن ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو چکا، پہلا لوگوں نے حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل سکتی ہے. لیکن اس موقع پہ، اس ٹائم پہ اگر سیاستدان لچک نہیں دکھاتے ایک دوسرے کے ساتھ، پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لچک نہیں دکھاتی، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. اور میں نے درخواست کی آج اپنے دیرینہ دوست جناب سید مصطفیٰ کمال کو کہ وہ آئے اور ہمیں بتائیں کہ ایم کیو ایم کو کیا کیا تحفظات ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ آگے سیاسی منظرنامہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی بہت شکریہ مبشر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی، یہ مجھے بتائیے گا ہو کیا رہا ہے، سیدھی سی الفاظ میں بتائیں. مبشر بھائی، گورنمنٹ بن رہی ہے اور گورنمنٹ کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ یکجا ہیں، اور ابھی تو پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم کے اوتھ تک جو ہے وہ سب لوگ ہم ووٹ دے رہے ہیں. وزیر اعظم، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی، ڈپٹی اسپیکر کو بھی، اور سارے ووٹ، اور وزیر اعظم کو بھی. تو ہماری تو یہاں تک ساری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بالکل کلوز بات ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کو ووٹ دیں گے اور ووٹ دے رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو باتیں سامنے آئیں، جو باہر آئیں کہ آپ کے اور نون لیگ کے جو مذاکرات تھے وہ آپس میں کافی پریشانی کا شکار رہے، اور آپ لوگ کو وہ آپ کی من پسند وزارتیں نہیں دے رہے، گورنرشپ نہیں دے رہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ نہیں مبشر بھائی، ہم نے پہلا دن سے یہ والا نہیں، بالکل یہ اس میں صداقت نہیں ہے. یہ بات طے ہے کہ ہم نے حکومت کو ووٹ دینا ہے. بالکل اس کے اندر کوئی کنڈیشنز ہم نے نہیں ڈالی. ان کی طرف سے ہم نے ان کے اوپر چھوڑی ہے یہ بات کہ جب وزیر اعظم کے اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی، وزیر اعظم بن جائیں گے، تو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپتے ہیں. ایک بات ہم نے صرف ان کو کی، جو آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ الحمدللہ آج اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے مسودہ بھی جو ہے وہ ایک سائن ہو جائے. تو یہیں تک کی بات تھی، اور بقیہ ہم نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے منسٹریز چاہیے یا ہمیں عہدے چاہیے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اس وقت کروشل قسم کی یہ حکومت ہے. اٹس ناٹ دا بیڈ آف روزز. تو ہماری یہ ضرور ہے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے ضرور ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہر حال میں سپورٹ کریں گے، ووٹ کریں گے. تو اچھا مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سپورٹ بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے، اور آپ جو آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں گیس کر لیتا ہوں کہ وہ بلدیاتی نظام سے اس کا لنک ہوگا نا، بلدیاتی نظام. جی، وہ جو ہم نے 3 آئینی ترامیم پہلے سے پیش کر رکھی ہیں، اور اس کو پبلک بھی کرو. اس حوالے سے ہماری پی ایم ایل این سے اس الیکشن سے پہلے سے میٹنگز جو ہے ہوئی ہیں، اور ہم نے وہ بل ایکسچینج بھی کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دی ہے. اس میں بہت حد تک ہماری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے. جی اچھا، اب اس میں لگتا یہ ہے کہ میں تو لاہور بیٹھا ہوں اور لاہور سے بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ یا تو نون لیگ جو ہے وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ بن جائے گی 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، اتنا اچھا کام کرے گی، اور یا پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی بن کے نکل آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت نون لیگ کا مستقبل؟ دیکھیے، تمام پارٹیز کے لیے جو ہے وہ یہ جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے، وہ سب کے لیے شاید یہ آخری موقع ہو، کیونکہ لوگوں کی جو ہے وہ تکالیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں، اور لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ جن لوگوں نے جو جتنے بھی نمائندے ہیں لوگوں کے ووٹوں سے آج الیکشن جیت کے یہاں پر آئے، ان کے کاندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیچوریشن پوائنٹ تھا، ہنی مون ٹائم تھا پاکستان میں پولیٹکس کا، وہ اوور ہو گیا ہے. اب تو اگر نہیں پرفارم کریں گے اور نہیں آپ کام کرتے ہوئے سنسیئرٹی کے ساتھ نظر آئیں گے، تو یور گون، یور پولیٹکس از گون اینڈ اٹ ول بی گون فار ایور. تو یہ تو ناؤ اینڈ اور نیور والی بات ہے مبشر بھائی. اگر یہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اب اس کو آپ جس طرح سے اس کو پورٹری کر رہے ہیں وہ ایک آپ کا اسٹائل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں سب کی سیاست، صرف مسلم لیگ نون نہیں،
جو بھی کام نہیں کرے گا, جو بھی ڈیلیور نہیں کرے گا اور سنسیئر نہیں ہوگا, وہ اب نہیں چلے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے, مجھے مشکل یہ لگ رہا ہے کہ بغیر یعنی اہم اور مشکل فیصلے کیے کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی, چاہے ایم کیو ایم ہی حکومت کیوں نہ بنا رہی ہو اور دوسرے آپ کے ساتھ ہو, تو کسی اور کی کیا بات کرنی. لیکن اب جیسے پرائیویٹائزیشن ہے, جب یہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو ہمیں پیپلز پارٹی کا سٹانس پتہ ہے اس کے اوپر کیا ہے. وہ اس پہ کوپریٹ نہیں کریں گے تو ملک تو وہیں پہ کھڑا رہے گا, اکڑا رہے گا, جھگڑا رہے گا, آگے کیسے چلے گا معاملہ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ شاید جو ہے پرانے طور طریقے جتنے بھی تھے اب سے پہلے کے الیکشن والے, اس وقت شاید پاکستان کی ریاست میں اور حالات میں کچھ گنجائش تھی سیچوریٹ ہونے کی نا, تو اس لیے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ اب تک سلسلہ چل گیا. اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پولیٹکس کے رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی, چینج آئے گی. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکنامیکلی پاکستان کے حالات آپ کو آنے والے دنوں میں کیسے لگ رہی ہیں؟ سخت ہوں گے اور تو مشکلات تھوڑی آئیں گی, لیکن اگر جو ہے وہ اچھے ٹف اور اچھے سخت فیصلے اور اچھے کانکریٹ فیصلے کر لیے, فائر فائٹنگ نہیں, کو ریفارمز کر لیے, اچھی چیزیں کر لی, تو یقیناً ایک ڈپ آئے گا, تھوڑی مشکلات آئیں گی, لیکن اس کے بعد پھر اٹھنا شروع ہو جائے گی اکانومی. تو یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ آگے بہت زیادہ بالکل ایک بہت ہی ایک ایز آؤٹ ہو جائے گا. نہیں, آپ جب ڈیسیجنز کرتے ہیں اور جو ڈیسیجنز ہونے ہیں اس میں یقیناً تھوڑی سی سختی اور آئے گی اور آگے کے حالات تھوڑے سے اور سخت ہوں گے. لیکن اگر صحیح ڈیسیجنز ہو گئے اور اس کے اوپر کار فرما ہو گئی حکومت, تو پھر اس کے بعد آگے جو چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اس کے بعد مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو یہ سوال پوچھتے ہوئے. ہمیشہ آپ پنجاب میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, مجھے سندھ کا نہیں پتا, تو پلیز اس کو مان لیجیے گا کہ ہم یہاں پہ سمجھا جاتا ہے, ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, پھر ایم کیو ایم کے اوپر ہی الزامات لگتے ہیں, ایم کیو ایم کے اوپر ہی وکٹمائزیشن ہوتی ہے. اب اگر آپ یہ خط جو اب آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے بانی تحریک انصاف کی طرف سے, اگر یہ 10 سال پہلے ایم کیو ایم کی طرف سے آتا تو آپ کے خیال میں کیا ری ایکشن ہوتا؟ جی مبشر بھائی, ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ ہوتے ہیں, ہمارے یونین انچارجز, ہمارے ٹاؤن انچارجز, ہمارے سینئر کارکنان کے گھروں پہ پولیس اور رینجرز آ رہی ہوتی اور ان کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے, ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہوتے اور پوری پارٹی کے اوپر ایک آپریشن لانچ ہو چکا ہوتا. یہ ہوتا. اچھا اب آڈیوز لیک ہو رہی ہیں آپ کی بھی, اور یہ اب جعلی مینڈیٹ والی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا بیچ میں مسٹری ہے؟ نہیں, ہم نے اس میں کوئی اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے ہمارے بارے میں الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد, اور ہم نے بھی پبلکلی پیپلز پارٹی کو جواب دیا ہے. کچھ لوگوں نے ان کے آ کے ہمارے مینڈیٹ پہ کوسچن کیا, تو ہم نے کہا بھائی آپ کا بھی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا مینڈیٹ تو ٹھیک ہے. یہی گفتگو جو ہے وہ پی ایم ایل این سے مذاکرات کے دوران بھی یہ والی بات نکل کر آئی کہ پیپلز پارٹی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے, انہوں نے یہ والی بات بتائی. یہ گفتگو جو ہے وہ بات میں اپنی ٹیم کو, اپنی رابطہ کمیٹی کے اراکین کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اس میں کوئی جو ہے وہ نئی بات یا کوئی اس میں لیک یا سینسٹیو یا کوئی ایکسکلوزیو بات نہیں. بات یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ رابطہ کمیٹی کے کمرے میں وہ بات جو ہے وہ کوئی ریکارڈ کر کے لندن بھیج رہا ہے, یہ ہے نئی بات اس کے اندر. ادروائز اس گفتگو میں کوئی بات نہیں ہے, وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے. تو ہمیں کیا پتا چل گیا. آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کس نے کیا ہاں تھا ہاں ایسا؟ ہاں سب آئیڈینٹیفائی ہو گیا. تو اصل میں غدار کون ہے مصطفیٰ کمال صاحب بتائیں نا. لندن والوں نے جو ہے وہ اپنے بندے کو خود ہی ریلیز کر کے پکڑوا دیا ہے. ہاں, وہ پتہ نہیں کب سے کام کر رہا تھا, تو خود ہی ریلیز کر کے, یہ آڈیو ریلیز کر کے, اور لندن والوں نے اپنے چکروں میں اپنی ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ان کے ہاتھ آ گئی ہے. بیوقوف, انہوں نے سنا بھی نہیں ہے شاید اس کو کہ بھئی تو نارمل گفتگو ہے جو ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے, اس کے اندر کون سی بڑی بات ہے. لیکن انہوں نے اس کو پبلک کر کے, لیک کر کے, وہاں سے انہوں نے بندے کو پکڑوا دیا, اپنے بندے کو جو ان کے لیے کام کر رہا تھا. اچھا آخری سوال ہے میرا, اور اگر آپ اجازت دیں میں پوچھوں گا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے برا مان جائیں. نہیں, آپ کی باتوں کا مبشر بھائی کیسے برا مان سکتے ہیں, آپ بالکل کیجیے. چلیں, تھینک یو. مصطفیٰ کمال صاحب, میں جب چھوٹا تھا نا تو میں کراچی جاتا تھا, تو ہم لوگ آپس میں کزنز یہ باتیں کرتے تھے کہ کسی کو پیرس جانے کی ضرورت نہیں ہے, لنڈن جانے کی ضرورت نہیں ہے, کراچی ہے نا. اور کراچی جو تھا یورپ کے کسی بھی کیپٹل سٹی سے زیادہ وائبرنٹ بھی تھا, خوبصورت بھی تھا, صاف بھی تھا, اور زندگی کے ہر شعبے کے ہر فرد کو وہ کھلا بھی رہا تھا اور رزق بھی دے رہا تھا.
یہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ آپ لوگ بدقسمت ہیں کہ یعنی پچھلے 20 سال سے کراچی میں دیکھ رہا ہوں تو اب دنیا کا سب سے افتادہ ترین شہر مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی والے انتہائی مظلومیت کا شکار ہیں. لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے آرام سے ان کو ٹھینگا بھی دکھا دیتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں کراچی کی قسمت جاگے گی کبھی؟ مبشر بھائی، آپ اور آپ کے سامعین اگر برا نہ مانے نا تو میں بھی آپ کو اس کا جواب اس طرح دے دوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں نقصان تکلیف تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کراچی کی بدقسمت نہیں، پورا پاکستان بدقسمت ہے. کراچی ہنستا کھیلتا پھلتا پھولتا تھا تو پورے پاکستان کو کھلاتا پلاتا اور مدد کرتا تھا اور کرتا ہے. تو اگر کراچی جو ہے وہ آج اس کنڈیشن میں، تو پاکستان کا اشر دیکھ لیجئے نا آپ کیا ہے. پاکستان کی آج یہ کنڈیشن جو ہے اس کو آئی ایم ایف پاکستان کو نہیں چلا سکتی، نہیں بچا سکتی. کراچی بچا سکتا ہے پاکستان کو، چلا سکتا ہے پاکستان کو اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو کراچی کے ساتھ تو جو بدقسمتی ہے وہ صرف بدقسمتی کراچی تک نہیں رکے گی، وہ پاکستان کے ایک ایک کونے میں اس کی بدقسمتی کے اثرات جائیں گے. ہاں، انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کا نظام ہے، خاص طور پر پچھلے 15-17 سالوں سے جو صوبائی خود مختاری کے بعد جو اختیارات اور وسائل صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں، وہ صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو نہیں گئے. صوبائی خود مختاری کا نعرہ ناکام ہو گیا، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ ضلعی خود مختاری نہیں کریں گے، جب تک آپ ڈسٹرکٹ خود مختار نہیں کریں گے، شہر خود مختار نہیں کریں گے، جب تک پاکستان کے لوگوں کو ڈور اسٹیپ پر اختیارات اور وسائل اور ان کو اس کے اثرات نہیں مل پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیور ٹو لیٹ، اب بھی ہمیں اس پہ ہوش کرنا چاہیے، اور اس سلسلے کو، اس ناانصافی کے سلسلوں کو ختم کرنا چاہیے، بند کرنا چاہیے. تو یقیناً اس میں یہ تباہی بربادی جو ہے وہ اس میں جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، 15 سالوں سے ان کے پاس ہے، وہ چاہتے تو اس کو بہت اچھا کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی جو ہے وہ انہوں نے اس کی برا کرنے میں بہت حصہ ڈالا ہے. میں جاتا ہوں نا تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ شہر جو پورے ملک کو کھلا رہا ہے اس کے بعد پینے کا پانی نہیں ہے. جی یعنی واٹ کین آئی سے مور. جی 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 ایسے ہی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ، بٹ ٹائم ہیز کم کہ جی اب جو جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کی قوت تھی نا، وہ شاید اب اور ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے قبلہ درست کر کے لوگوں کی داد رسی نہیں کی، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اب سیاست نہیں رہے گی، پھر لوگوں کی سیاست نہیں رہے گی پھر. مبشر صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ سن رہے تھے باتیں سید مصطفیٰ کمال کی، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ حکومت کا فیوچر کیا ہے، پاکستان کا فیوچر کتنا کٹھن ہے، اور کتنے سخت ہمیں مسائل کا سامنا ہے. اور اگر اب بھی ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے عقل کے ناخن نہ لیے تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ آخری موقع ہوگا سیاست کرنے کا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا. Until the next time, Allah Hafiz.